ایک حد ہے عند اللہ، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء کے جتنے کلمات ہیں وہ اپنی جگہ زوراور ہے، شان و شوکت رکھتے ہیں۔ کوئی شخص یا لطیف ہو کرتا رہے گا، خود بخود طبیعت میں مہربانی آ جائے گی۔ جو اس کے سامنے آئے گا وہ بھی لطافت اور مہربانی پر مجبور ہو۔ جو سبحان اللہ کثرت سے کرے گا وہ عیوب سے، قبائح سے، رذائل سے، ناپسندیدگیوں سے دور رہے گا۔ سبحانہ کا مطلب یہ محدثین کہتے ہیں تنزیہ و تقدیس و تبریۃ من کل خلل و فطور۔ تو جو لوگ اس کے پاس رہیں گے وہ بھی بے عیب ان کو رہنا پڑے گا، کیونکہ اس پر کلمہ سبحان اللہ کا اثر ہے۔ اور جو شخص الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس میں خوبیاں، کمالات، عنایات، محاسن، مکارم، معارف، تمام کے تمام تر توانائیاں، حسن و جمال کی برسات رہے گی، اور کوئی شخص بھی اس سے تعلق رکھے گا تو وہ خوبیاں اختیار کرے گا، اس میں کمالات آ جائیں گے۔ یہ ذکر تسبیح صرف ایک چڑھا نہیں تھا جو زبان پہ چڑھانا تھا، اور ایک گوڑ مارنا نہیں تھا، یہ مقاصد کی ادائیگی۔ جیسے پورے اسلام کا ایک عنوان ہے لا الہ الا اللہ، پورے دین کا ایک عنوان ہے قرآن اور سنت، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر نام کا ایک اثر ہے۔ ذاکرین شاغلین اس کی خوبیاں اور کمالات کے در پہ ہوتے ہیں، خاص قسم کی مشقیں ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اوقات صرف کرتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، شب بیدار رہتے ہیں۔ ذکر الہی جب ایک حد تک پہنچے تو پھر جو منہ سے نکالتا ہے حق تعالیٰ مانتا ہے، درمیان میں حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں تک بڑھ گئے وارفتگی شوق کے نظارے، اور حجاباتی نظر سے پھوٹ نکلا حسن جانانا۔ پھر اس کے اور معبود کے درمیان، اس کے اور مذکور کے درمیان حجابات ختم ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک ذاکر تھا بلعام بن باورہ، وہ اس مقام ذکر تک پہنچ چکا تھا، جو اس سے غلطی ہو گئی اور دنیا کے لالچ میں آیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے فوجیوں کو بد دعا دی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اور اس سے وہ مقام مرتبہ چھین لیا۔ جیسے سرکار فیصلہ کرتی ہے نا کہ آج سے یہ شہر کا آئی جی نہیں ہے، آج سے یہ فلاں منصب اس کا ہم نے ختم کر دیا۔ حق تعالیٰ کے ہاں سے تو جب پٹکار آتا ہے اور قہر، اعاذنا اللہ منہ وإیاکم، اللہ حفظ و امان نصیب فرمائے۔